السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرہ انصاری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم نئی ایپیسوڈ لائے ہیں سورہ بقرہ کی، تو آئیے ہم پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہیں آدم اور حوا کی جو ہے وہ تخلیق کا قصہ جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کو جو ہے بہت سارے علوم عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور انہوں نے جو ہے جو بھی کچھ انہیں علم سکھایا گیا تھا وہ انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ جیسے ہی حکم آیا کہ سجدہ کرو۔ اب یہاں پہ جو ہے نا دو رائے ہیں، اوپینین ہے مفسرین کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا حکم آدم کو دیا گیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور یہ کہ سجدہ تعظیمی تھا یہ، اور عزت کے لیے تھا، اور پہلے قوموں میں ہوتا تھا یہ، بعد میں یہ ہے منع ہو گیا۔ اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، اور اس کے بعد بیکاز آف آدم، لام جو ہے یہ لام تعلیل ہے یہاں پہ، اور بیکاز آف آدم اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس میں سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور ابلیس جو ہے وہ دراصل شیطان کا نام ہے، اور ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں تو زیادہ سپر ہوں اس سے۔ آگے کی آیتیں ہم آج پڑھتے ہیں، پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے۔ وا اور قلنا، ہم نے کہا، کیا کہا؟ یا آدمو، کس سے کہا؟ اور ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا آدمو، اے آدم، یہاں مخاطب کیا، حرف ندا ہے یا آدمو، اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، یعنی تو، وزوجک اور تیری بیوی،
कहाँ रहो, अल जन्नता, जन्नत में, व कुला, और तुम दोनों खाओ। देखिए कुल होता है लफ्ज, और कुला जब इसमें लग गया तो ये तस्नीये का सीगा बन गया कि तुम दोनों खाओ, मिनहा, इसमें से, किसमें से, जन्नत में से। रगदन, अब कितना खाओ, बहुत ज्यादा, रगदन बा फरागत, इत्मीनान से, हैसु, जहां से, शीतुमा, तुम दोनों चाहो, शीतुमा, तुम दोनों चाहो। अब ये जो है शीता होता है, शीतु, इसमें भी देखें शीतुम नहीं है बल्कि शीतुमा, इसमें भी दुअल का सीगा है, इसमें भी तस्नीय का सीगा, क्योंकि अल्लाह ताला दोनों से मुखातिब है। वला, और नहीं, तकरबा, तकरबा, तुम दोनों करीब जाना। खाफ राबा जो है इसका रूट वर्ड होगा, कहाँ नहीं जाना। हाज़िही शजरता, हाज़िही जो है ये आपका इसमें इशारा आ गया, मुअन्नस है ये, क्यों, इसलिए कि शजरता भी मुअन्नस है। तो हाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब, फतकूना, बस तुम हो जाओगे, इसमें भी अलिफ है, फतकूना, फिर तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। जालिम जो है उसका रूट वर्ड होगा ज़ालात, ज़ाद, सॉरी, ज़ा, लाम और मीम, और ये यहाँ पे जालिम सिंगुलर है, जालिमीन प्लूरल होता है। फ़अज़ल्लहुमा, फा पस अज़ल्ला, जा लाम, लाम इसका रूट वर्ड होगा, फिसला दिया। किसको फिसला दिया, दोनों को फिसला दिया। किसने फिसला दिया, अश-शैतानु, शैतान ने, अनहा, उससे, फ़अख़रजहुमा, बस निकलवा दिया उन दोनों को। खाराजीम इसका रूट वर्ड होगा, मिम्मा, उसमें जो, काना, वो दोनों थे, फीही, उसमें। वक़ुलना, और कहा हमने, अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं रॉयल वी, कि अल्लाह सुब्हान, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, जब हम अपने आप को बहुत ऊंची चीज समझते हैं तो फिर अपने के लिए प्लूरल का सीगा इस्तेमाल करते हैं। वक़ुलना, और हमने कहा, इहबितू, उतरो, हा बाता इसका रूट वर्ड है, और इहबितू का मतलब होता है डिसेंड डाउन, यानी ऊपर से नीचे उतरो। इहबितू, उतरो, बादुकुम, अब देखिए इसमें अलिफ लगा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ दो नहीं है, अब ये प्लूरल इस्तेमाल हुआ इसमें। तो उतरो, बादुकुम, बाजे तुम्हारे, ली बाजिन, बाजे के लिए। और बादुकुम लिबाज जो है ना कुरान मजीद में बहुत जगह आएगा, और इसका मतलब होता है एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या होंगे, अदुव्वुन, दुश्मन, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, जमीन में, मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है। मुस्तक़र कहते हैं आरजी रहने की जगह को, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन, और सामान है। सामान क्या होता है कि ऐसा सामान जो इंसान, मताए जिंदगी जिसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, कि सामान है, सामान भी आपका जो आपको खुशी दे, एंजॉयमेंट हो, इसको कहते हैं मता। और ये कब तक रहेगा, इलाहीन, एक वक्त तक, यानी इंसान को जितनी जिंदगी दुनिया में दी जाएगी उसमें उसको सामान्य जिंदगी भी दिया जाएगा। फतलक्का, बस हासिल कर लिए या सीख लिए या मिल गए, लाम काफिया इसका रूट वर्ड है। फतलक्का आदमु, आदम ने हासिल कर लिए, मिर रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन, कुछ कलमे, कुछ अल्फाज, फताबा अलैहि, फताबा, बस वो मुतवज्जा हुआ उस पर, कौन,
اللہ سبحانہ تعالی. دیکھیں تابہ جب الہ کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ انسان کے لیے ہوتا ہے کہ توبہ کرنا، لیکن جب تابہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا یا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. انہو بے شک ہوا وہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. قلنا ہم نے کہا اہبتو اترو، دوبارہ دیکھیں یہ لفظ ہے منہا اس میں، جمیعاً سب کے سب، فہما پس جب، یاتینکم حمزہ تایا اس کا روٹ پارٹ ہوگا، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت کوئی ہدایت، فمن تبعہ پس جو کوئی پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں ہے، خوفن کوئی خوف، علیہم اس پر ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون میں حازنون اس کا روٹ ورڈ ہوگا اور یہ مضارع کا ٹینس ہے کہ نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفروا زیادہ لوگ ہیں اس میں، ان جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، کس کو جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیتوں کو. اب آیتوں سے مراد اللہ کی نشانیاں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں بھی ہیں. ان کے لیے کیا ہے، جو جھٹلائیں گے اور جو انکار کریں گے ان کے لیے ہے اولئک، یہ سارے لوگ، ذالکہ تلکہ کی جمع ہے اولئک، تو یہ سارے لوگ کون ہیں، اصحاب النار وہی آگ میں رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، کس میں، آگ میں، خالدون کب تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کی بات ہے کہ جن کے سامنے پیش کیا گیا اسلام اور دین اور انہوں نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کیا. تو اب آئیے ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں. ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم کو فرض سجدہ کروایا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں باقی سٹوری نہیں ہے کہ پھر آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت میں رکھا اور پھر ان کو تنہائی محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے جو ہے وہ بیوی حوا کو پیدا کیا اور اس کے بعد وہ بہت وہاں خوش رہنے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوب کھاؤ پیو، یعنی اتنے سارے پھل فروٹ جتنی بھی وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، کہا جتنا مرضی کھاؤ جتنا چاہو، بس ایک ریسٹرکشن تھی، ایک جو ہے وہ لگا دی، کیا کہ بس ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، بلکہ کہا اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ انسان جب قریب جاتا ہے نا تو پھر چیک بھی لیتا ہے. تو کہا اس کے قریب نہیں جانا، اور اگر تم گئے قریب تو تم بڑے ظلم کرنے والے ہوگے. اب دیکھیں ظالم جو ہے، ظلم جو ہے وہ حق تلفی کو کہتے ہیں، ہے نا، کسی کو اس کے مقام سے نیچے گرا دینا، کسی کا حق مار لینا وہ ظلم ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ ظالم ہے. تو کہا وہ جو لوگ ظالم ہیں جو کسی کا حق مارتے ہیں تو پھر تم ان میں سے ہو جاؤ گے، اور تم کس کا حق مارو گے، تم اللہ کا حق مارو گے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا.
لیکن کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اب شیطان جو ہے وہ جب وہ بھی پہنچ گیا جنت میں. اب جیسے اسرائیلی روایات میں ہے کہ وہ چونکہ اپنی شکل بدل سکتا ہے تو سانپ بن کے وہ جنت میں پہنچ گیا باغ میں، اور اس نے پھسلایا. اب دیکھیں پھسلا دیا، ڈگمگا دیا، ان کے یقین کو جو ہے اس نے جو کریک کر دیا. اور یہاں بھی دیکھیں دو کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ دونوں کو بہکایا. کیونکہ دیکھیں کرسچینٹی میں یہ ہے کہ بی بی حوا کو بہکایا اور بی بی حوا نے حضرت آدم کو کہا، اور اس طرح وہ جنت سے نکالے گئے. اور سارا بلیم جو ہے وہ عورتوں کو دے دیتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ فتنے کا سامان ہے. عورت نے ہی بابا آدم کو بھی نکلوایا تھا جنت سے، اور عورتیں ہی جو ہیں وہ فساد کرواتی ہیں، کرتی ہیں. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا، صاف صاف قرآن مجید میں کہ سبحان اللہ کہ دونوں کو بیک وقت بہکایا اور دونوں نے جو ہے وہ اس کی بات مان لی. اور ظاہر بات ہے جب بات مان لی تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. سورہ اعراف میں جو ہے نا بڑی تفصیل سے یہ قصہ آیا ہے کہ جب انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو پھر جنت کا لباس اتر گیا ان کے اوپر سے، اور پھر تھا کہ وہ اپنے جو پرائیویٹ پارٹس تھے ان کو وہ جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. یعنی ان کو حیا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے انسان کے اندر، تو انہیں حیا آئی اپنے جسم سے اور انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. ظاہر ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر اس کا جو ہے وہ رزلٹ بھی آنا تھا. تو رزلٹ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ. اب دیکھیں کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ. اب یہ کہ کورس کون کون اترا ہے نا، اب تو پلورل کا صیغہ ہے تو اس میں ممکن کیا بالکل ہے یہ کہ آدم بھی، حوا بھی، شیطان بھی سب اترے، سب کو جنت سے نکال دیا گیا. اور بعضکم لبعض عدو، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اب کون کس کا دشمن ہوگا؟ اب دیکھیں شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان جو ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے. یعنی عورت مرد کی دشمن ہے، مرد عورت کی دشمن ہے. تو دشمنیاں جو ہیں یہ چلیں گی. کہا کہ یہ دشمنیاں چلیں گی، اور یہی ہو رہا ہے نا دنیا میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کو مار رہا ہے، قومیں ایک دوسرے کو مار رہی ہیں، گھروں میں بھی فساد ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا. اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو دنیا میں یہ سب چیزیں ہوں گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور کیا ہے تمہارے لیے زمین میں؟ تمہارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور وہاں پہ تمہارے کمفرٹس کی اور آرام کی چیزیں ہیں ایک خاص وقت تک. یعنی انسان کو جتنی زندگی دی گئی اس کے حساب سے وہ دنیا میں اپنے آرام دہ چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا. ظاہر ہے ہم اٹھا رہے ہیں نا فائدے، اچھا گھر، اچھی کار ہے نا، اور جناب اچھے انسان، اچھے دوست، اور اچھی جاب، اور اچھا بزنس، اور بہت ساری. آپ سوچیں گی تو آپ کو لگے گا کہ بہت نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک شارٹ ٹرم جو زندگی ہمیں دی ہے
آف کورس ہر ایک کی زندگی آپ کو پتہ 60-70 سال ہوتی ہے، اب تو آج کل تھوڑی زیادہ ہونے لگی ہے، 80-90 بھی ہونے لگی ہے، لیکن بہرحال یہاں موت ہے یقینی، اس کے بعد ہر ایک کو موت آ جاتی ہے. تو وہ کچھ عرصے دنیا میں مزے کرتا ہے انسان، اور اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتا ہے. اس کے بعد اس میں ہے کہ آدم جب دنیا میں اترے تو وہ بہت پریشان ہوئے، بہت روئے، اور انہوں نے بہت ہی ندامت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الفاظ نہیں آتے، ہم کس طرح آپ سے جو ہے وہ معافی طلب کریں، کس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو معافی کے الفاظ سکھائے، جو بڑی مشہور دعا ہے اور آپ کو آتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم بہت بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے، ہم تو بہت بڑے لوزر ہو جائیں گے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو یہ الفاظ سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے پھر فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کر لی. سبحان اللہ. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ سب زمین پہ آ جاؤ، تو آپ دیکھیں کہ فزیکلی تو اترے وہ ہے نا، اوپر سے نیچے آ گئے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انسان از دا پروڈکٹ آف باڈی اینڈ سول. تو باڈی تو آ گئی نیچے، اب سول کا کیا ہوگا؟ سول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روح کے لیے میں تمہاری روح کی غذا بھی بھیجوں گا. جسم کی غذا تو ہے ہی زمین میں، تم محنت کرو گے مل جائے گی تمہیں، اور تمہاری روح کے لیے میں ہدایت بھیجوں گا. اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ہمارے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، ہے نا، اللہ تعالیٰ کا احساس، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کرتے ہیں اپنی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحیفہ ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب آئی ہیں نا. یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے آسمان سے اتاری گئی ہیں ہدایت کی شکل میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَ ہُدَایَا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو بھی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، یا جو کر چکا ہے، یا جو کر رہا ہے، یا جو کرے گا نا، سب کے لیے ہے یہ کہ ہر وہ انسان جو اللہ کی فائنل ریویلیشن قرآن ہے اس کو پہچانتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو 2 انعامات ملتے ہیں. کیا انعامات ہیں وہ؟ کہ اس کو خوف نہیں ہوتا. اب دیکھیں ہم اس خوف کی بات نہیں کر رہے کہ جو دنیاوی خوف ہوتے ہیں، ہے نا، کہ بھئی ہمیں کوئی آ کے مار دے گا، ایسی جگہ مت رہو بھئی، یہ تو علاقہ اچھا نہیں ہے، یہاں پہ تو بہت ہی گند والے ایسی طرح لوگ رہتے ہیں، یہ تو ہمیں کبھی مار دیں گے آ کے. یا یہ کہ اور چیزوں کا خوف ہوتا ہے آپ کو، پولیس کا خوف ہوتا ہے، سگنل نہیں توڑو بھئی پولیس پکڑ لے گی. تو یہ خوف الگ چیز ہے، مگر یہ خوف یہ کہ قیامت میں جب اللہ کے پاس انسان جائے گا تو وہ اس کو بالکل خوف نہیں ہوگا کہ وہ آگ میں جائے گا، آگ میں جانے والا ہے. تو آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے. تو آنے والی چیز کیا ہے؟ آنے والی زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یقین کیا ہے کہ ہاں ایک زندگی آئے گی، مرنے کے بعد انسان دوبارہ پیدا ہوگا،
ہو کے رہے گا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی اس کو کوئی غم ہوگا. اب غم جو ہے کس کا ہوتا ہے؟ جو ہو چکا ہوتا ہے. جو ہو چکا ہوتا ہے اس کا غم ہوتا ہے. تو یہ کہ وہ جو ہے مستقل اپنی جو عبادات کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اور پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تو پھر وہ کوئی ایسا کام ان کی بک اپ ڈیٹ میں نہیں لکھا ہوگا کہ جس سے ان کو رنج ہو. دیکھیں ویسے دنیاوی رنج و غم تو آئیں گے آئیں گے، ہے نا، یہ تو پارٹ آف اے ڈیل ہے. جب انسان دنیا میں آئے گا تو غم بھی آئیں گے، خوف بھی آئیں گے، ہے نا. جسمانی زندگی کے تو غم اور خوف ہر ایک مبتلا ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر ایک کو آزمائیں گے، اس کے ایمان کو آزمائیں گے. لیکن دوسری زندگی کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ نہ اس کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. جن لوگوں نے نافرمانیاں کی وہ تو جو ہے وہ آگ سے نکال لیے جائیں گے، تھوڑا سا اپنا سزا بھگت کے نکال لیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو سب سے کم عذاب ہوگا کسی کو، وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور وہ آگ کے جوتے جو ہیں وہ اسے اس کا سر کھولے گا. آف کورس ہم خود سوچیں ذرا، ہم آگ کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں کیا؟ آگ پہ، ارے گرم زمین پہ جب اتنی سخت گرمی پڑتی ہے، جہاں اگر وہ کبھی گرم ریت پہ ننگے پاؤں چلے جائیں تو چھالے پڑ جاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سہ سکتے. ہم تو دنیا کی گرمی نہیں سہ سکتے، ہم کیسے سہیں گے؟ ہم اس آگ کو کیسے سہیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں بچائے، آپ کو بھی اور مجھ کو بھی، کہ ہم جو ہیں ایک لمحے کے لیے بھی آگ کے عذاب میں نہ گرفتار ہوں. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.